پھر ایک حدیث یہ مراسیل ابو داود معاسن ابو داود کے اندر آتی ہے، کیا کمال کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیکج دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو۔ مال کما لیا، اب تم چاہتے ہو کہ وہ محفوظ ہو جائے، کسی محفوظ جگہ چلا جائے، اتنی محنت کر کے میں نے اس کو کمایا ہے ضائع نہ ہو جائے۔ کہا تو اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جائے گا اور مالک لم یزل خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک پھر دوسرا فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کرنا چاہتے ہو، جی کرنا چاہتے ہیں، فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ دوسری چیز بتائی، پہلی زکوٰۃ دے کے اپنا مال مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کرو۔ دوسرا پیکج فرمایا اگر چاہتے ہو کہ بیماروں کا علاج ہو جائے تو فرمایا بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، صدقہ کرو، اللہ بیماری کا علاج کے طور پر وہ صدقہ قبول کرے گا اور تمہیں بیماریوں سے نجات دے گا۔ اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا نازل ہونے پر، مصیبت آ جانے پر دعا اور تضرع سے استعانت طلب کرو۔ دعا، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اب مصیبت اور پریشانی میں گلا شکوہ نہ کرو مالک سے، وہ جس کو چاہے آزمائے، وہ چاہے تو مال دے کے آزمائے، چاہے تو مال لے کر آزمائے، وہ چاہے تو صحت اور تندرستی سے آزمائے، وہ چاہے تو بیماری سے آزمائے، وہ مالک ہے۔ سو گلا شکوہ نہ کرو، بلکہ جب بلا نازل ہو گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو دعا کرو، خالی دعا نہ کرو بلکہ تضرع کرو، مالک کے بارگاہ میں گریہ وزاری کرو، مالک کی اس کی بارگاہ میں رویا کرو۔ جب اس کی بارگاہ میں رو گے تو بندے کے سامنے رونے سے نجات مل جائے گی، بندوں کے سامنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے سامنے رو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ یہ تین پیکج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، اس میں سے پہلا ہمارے عنوان سے متعلق فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنا مال مضبوط قلعوں میں کر لو۔ گویا زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔